انیا دا لال۔ ایک سی بادشاہ، اس کی 7 رانیاں تھی۔ ایک رانی ڈائن تھی، وہ ہر روز بادشاہ کے استبل سے گھوڑا کھا لیتی، گھوڑے کی گردن اور چاروں پائے ایک سوکن کے پلنگ کے قریب رکھ دیتی اور اس کے منہ سے خون لگا دیتی۔ صبح ہوتی، بادشاہ اور رانیاں یہ دیکھتے تو اس سے ڈر جاتے کہ یہ تو کوئی ڈین ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ اس رانی کی دونوں آنکھیں نکال کر اسے جنگل میں کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ۔ اسے اطمینان حاصل ہوتا کہ اس ڈین سے تو جان چھوٹی۔ دوسرے روز ڈائن رانی پھر ایسا ہی کرتی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے اس نے بادشاہ کی 6 رانیوں کو گھر سے نکال باہر کیا اور خود محل میں اکیلی ملکہ بن کر رہنے لگی۔ بادشاہ نے 6 رانیوں کی آنکھیں نکلوا کر انہیں ایک ہی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب انہوں نے جنگل کے اس اندھے کنویں میں رہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسری کو بتایا کہ میں نے تو گھوڑا کھایا ہی نہ تھا، میرے پلنگ کے قریب معلوم نہیں کس نے گھوڑے کی گردن اور پائے رکھ دیے اور میرے ہونٹوں کو خون لگا دیا۔ اب ان پر حقیقت کھل گئی کہ اصل میں ڈین وہی رانی ہے جو بادشاہ کے ساتھ محل میں رہتی ہے۔ اسے ہم محل میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں، اس لیے اس نے ہمیں محل سے باہر نکالنے اور کنویں میں پھینکوانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ قدرت خدا کی دیکھیے، ان 6 اندھی رانیوں میں سے ایک رانی امید سے تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ باقی 5 رانیاں بھی بہت خوش ہوئیں۔ سب نے مل کر لڑکے کو پالنا شروع کر دیا۔ اس کا نام انہوں نے انیا دا لال رکھ دیا۔ وہ لڑکے سے بہت محبت اور پیار کرتی تھیں۔ جب لڑکا جوان ہو گیا تو ایک دن کنویں سے باہر نکل آیا اور جنگل میں ایک سمت کو چلنے لگا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ جنگل سے باہر ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ گاؤں کے باہر ایک بوڑھی عورت نے بٹی سلگائی ہوئی تھی۔ وہ چاول، مکی اور گندم کے دانے بون بون کر لوگوں کو دے رہی تھی۔ انیا دا لال بھی اس بڑھیا کی بٹی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں جی کی کڑاہی سے جو بھی بنے ہوئے دانے اچھل اچھل کر زمین پر گرتے اٹھا کر کھا لیتا۔ اس نے ایسے دانے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، اس لیے وہ اسے بہت مزیدار لگ رہے تھے۔ بڑھیا نے جب اسے یوں دانے اٹھا اٹھا کر کھاتے دیکھا تو اسے اس پر بڑا ترس آیا۔ بولی، بیٹا تم میری بٹی میں کھوری لگاؤ اور بٹی کی آگ ختم نہ ہونے دو، بلکہ آگ کو کھوری لگا کر تیز کرتے جاؤ۔ جب سارے لوگوں کے دانے بون چکوں گی تو تمہیں پلہ بھر کر مکی کے دانے دوں گی۔ انیا دا لال یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بٹی کی آگ کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ جب بڑھیا کام ختم کر چکی تو اس نے لڑکے کو پلہ بھر کر مکی کے بنے ہوئے دانے دیے۔
اس نے ان میں سے کچھ خود کھائے اور باقی کے اپنی ماؤں کے لیے لے کر چل پڑا۔ وہ انہیں کھا کر بہت خوش ہوئیں۔ اب انیا دا لال روزانہ ہی اس بوڑھی اماں کے پاس چلا جاتا، سارا دن اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا اور شام کو پلہ بھر کر بنے ہوئے مکی، چاول اور گندم کے دانے لے کر چلا جاتا۔ کچھ دنوں بعد بڑھیا نے اس کو کلہاڑی دی اور کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ پہلے دن تو اس سے کم لکڑیاں کاٹی گئیں۔ اگلے دن کچھ زیادہ لکڑیاں کاٹتا، گٹھا بناتا اور بڑھیا کے پاس آ جاتا۔ وہ بہت خوش ہوتی۔ اس نے انیا دے لال کو زیادہ بنے ہوئے دانے دینے شروع کر دیے۔ وہ دانے لے کر کنویں میں اپنی ماؤں کے پاس چلا جاتا، انہیں اپنی 6 ماؤں میں برابر برابر بانٹ دیتا۔ وہ کھا کر بہت خوش ہوتی۔ ادھر تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھیا کے پاس کافی زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا ان لکڑیوں کو تم اب شہر میں لے جا کر بیچ آؤ۔ انیا دا لال لکڑیاں شہر بیچنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی اس نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بادشاہ اور وزیر قریب سے گزرے۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے پوچھا، ان لکڑیوں کے کتنے پیسے لوگے؟ لڑکے نے جواب دیا، جتنے آپ خوشی سے دیں گے میں رکھ لوں گا۔ بادشاہ کو انیا دا لال بہت پیارا لگا۔ اس نے سوچا، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ ایسا ہی خوبصورت اور اتنی ہی عمر کا ہوتا۔ بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب ڈائن کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ ایک روز کھنپٹی لے کر لیٹ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا تو بولی، مجھے پرستان کی کچھ چیزیں لازمی چاہیے، اگر نہ ملیں تو میں مر جاؤں گی۔ ایک اڈن کھٹولا، دوسرا جادوئی سرما، یعنی جس کو آنکھوں میں لگانے سے نابینا بینا ہو جاتا ہے اور جسے آنکھوں میں لگانے سے سرما لگانے والا کسی کو نظر نہیں آتا۔ تیسری پنجرے میں بند بلبل۔ ڈین ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہی یہ ساری چیزیں پرستان سے لا سکتا ہے اور کسی کے بس کا روگ نہیں۔ بادشاہ نے اسے انیا دا لال سے یہ چیزیں منگوانے کی اجازت دے دی۔ ڈین ملکہ نے ایک خط لکھ کر اسے چاندی کے تعویذ میں بند کر کے لڑکے کو دیا اور کہا، سنو، جب تم پرستان پہنچ جاؤ تو یہ تعویذ میری ماں کو دے دینا۔ لڑکا ڈائن سے تعویذ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا۔ جنگل بہت ہرا بھرا اور گھنا تھا۔ اس میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت اگے ہوئے تھے اور پھل بھی لگے تھے۔ انیا دا لال تھک چکا تھا۔ وہ آم کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ درخت پر پریاں رہتی تھیں۔ پریوں نے جب اتنا خوبصورت نوجوان دیکھا تو انہیں اس پر بہت پیار آیا۔ انہوں نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ پریوں نے نوجوان کے گلے میں چاندی کا تعویذ دیکھا۔ انہوں نے تعویذ اتارا اور چاندی کے خول میں جو کاغذ تھا اس کو نکال کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا،
میری پیاری ماں، یہ لڑکا جب آپ کے پاس پرستان پہنچ جائے تو اس کو مار دینا، کیونکہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بادشاہ کا منہ بولا بیٹا ہے۔ میری پیاری ماں، اس کو زندہ مت چھوڑنا۔ پریوں نے جب یہ خط پڑھا تو انہیں انیا کے لال پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے پرانا خط پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے ایک نیا خط لکھا۔ میری پیاری ماں، اسے کچھ نہ کہنا، اس کو زندہ چھوڑ دینا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو سارے پرستان کی سیر کروانا، یہ جو مانگے اس کو دے دینا، اسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پریوں نے نیا خط دوبارہ چاندی کے تعویذ میں بند کر دیا اور تعویذ کو لڑکے کے گلے میں ڈال دیا۔ انہوں نے درخت سے کچھ آم توڑ کر لڑکے کے اوپر گرا دیے تاکہ وہ انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ آم لڑکے پر گرے تو وہ فوراً نیند سے جاگ گیا۔ پیٹ میں چوہے کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ اس نے آم کھائے اور پرستان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کافی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد وہ پرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف جن، جننیاں اور پریاں رہتی تھیں۔ جن اور جننیاں آدم بو کرتے ہوئے انیا دے لال کے پاس آ گئیں اور اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر ان میں سے ایک جن نے اس کے گلے میں لٹکتے تعویذ کو کھولا اور اس کو پڑھنے لگا۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے آدم بو کہنا بند کر دیا۔ اس جن نے باقی سارے جن اور جننیوں کو بتایا کہ یہ تو ہماری بہن کا بیٹا ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کو جلدی جلدی ماں کے پاس یعنی اس کی نانی کے پاس لے چلو۔ جن اور جننیاں انیا دے لال کو اس کی نانی کے پاس لے آئے۔ جب نانی کو پتہ چلا کہ یہ میرا دوتا نواسا ہے تو اس نے لڑکے کا منہ چوما، بہت پیار کیا۔ پھر اس کی خالائیں بھی آدم بو کرتی ہوئی آ گئیں۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ یہ ہماری بہن کا بیٹا ہے تو انہوں نے بھی اس پر بہت پیار آیا۔ انہوں نے اس کی خوب خاطر مدارات کی۔ انیا دلال پرستان میں 6 ماہ تک رہا اور ہر قسم کا پھل اس کی نانی اماں نے اسے کھلایا۔ اسے ہر پرندے اور جانور کا گوشت کھلایا۔ وہ بہت صحت مند ہو گیا۔ ایک روز اس نے اپنی نانی سے کہا، نانی جان، یہ کون سی چیز ہے؟ نانی بولی، بیٹا یہ اڈن کھٹولا ہے۔ نانی، یہ کس کام آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا یہ ہمیں پرستان کی سیر کروانے کے کام آتا ہے، نانی نے جواب دیا۔ پھر اس نے اسے اڈن کھٹولے میں بٹھا کر پرستان کی سیر کروائی۔ سیر کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ پھر نانی نے اس کو ایک سرما آنکھوں میں لگانے کے لیے دیا۔ سرما لگاتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ سارے جن اور جننیاں اس کو نظر آتے تھے لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نانی نے یہ بھی بتایا کہ یہ سرما لگنے سے اندھے بھی سجاکھے ہو جاتے ہیں۔ انیا دا لال کو ایک پنجرے میں بہت ہی خوبصورت بلبل قید نظر آئی۔ اس نے جب بلبل کے بارے میں پوچھا تو نانی نے سارا بید کھول دیا
کہ اس بلبل میں تمہاری ماں کی جان ہے، اگر اس کی ٹانگ مروڑو گے تو تمہاری ماں کی ٹانگ مروڑی جائے گی، اگر اس بلبل کی گردن مروڑو گے تمہاری ماں کی گردن مروڑی جائے گی اور وہ مر جائے گی، اس لیے تم اس بلبل والے پنجرے کو سنبھال کر رکھنا۔ اس کی بیٹی نے جو جو چیزیں مانگی تھیں وہ سب نانی نے دے دیں اور انہیں انیا دلال ہنسی خوشی پرستان سے واپس روانہ ہوا۔ وہ یہ ساری چیزیں لے کر اپنے ملک کی طرف چلا۔ واپس آتے آتے بھی اسے کافی دن لگ گئے۔ پہلے تو وہ اپنی ماؤں کے کنویں پر آیا۔ اس نے اپنی ساری ماؤں کی آنکھوں میں سرما ڈالا، انہیں پھر سے نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اپنی 6 کی 6 ماؤں کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے کہا، آج دیکھنا میں اس ڈین کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو ملکہ یعنی ڈین کو ساری چیزیں دکھائیں کہ میں یہ پرستان سے لے آیا ہوں۔ پھر اس نے بلبل کو پنجرے سے باہر نکالا اور اس کی ایک ٹانگ توڑ دی۔ ٹانگ توڑنے کی دیر تھی کہ ملکہ ڈائن کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ دوڑ کر بادشاہ کی طرف گئی اور اس سے کہا، ہائے بادشاہ میں بلبل لینی، ہائے بادشاہ میں بلبل لینی۔ انیا دلال نے بلبل کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ ڈائن ہاتھوں کی مدد سے چل چل کر لڑکے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس سے بلبل چھیننا چاہتی تھی۔ اتنے میں لڑکے نے بلبل کے دونوں بازو توڑ دیے۔ پھر کیا تھا، ملکہ یعنی ڈین کے بازو بھی ٹوٹ گئے۔ اب اس نے پیٹ کے بل رینگنا شروع کر دیا۔ بادشاہ اور 6 رانیاں سب کے سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ڈائن بہت زیادہ بے چین تھی۔ وہ فی الفور انیا دلال سے بلبل چھیننا چاہتی تھی۔ آخر میں لڑکے نے بلبل کی گردن مروڑ دی۔ بلبل مر گئی۔ ادھر بلبل مری تو ادھر ڈین کا بھی کام تمام ہو گیا۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوا۔ اب اس پر ساری حقیقت کھلی۔ اب اسے پتہ چلا کہ انیا دلال ہی اپنا بیٹا ہے اور ساری رانیاں بے قصور تھیں۔ ڈین کی وجہ سے ان کو اتنے سال مشکلوں اور مصیبتوں میں گزارنے پڑے۔ بادشاہ نے اپنی سب رانیوں سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ رانیوں نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ انیا دلال بادشاہ کے گلے لگ کر خوب رویا۔ پھر وہ سب شاہی محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔